ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہانہ درس تصوف میں اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے سنانے کا شرف حاصل ہو، اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور ان 4 نشستوں میں فکر غد، خود کو قرآن میں تلاش کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں غور و فکر کرو، اس قسم کے موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے. اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے دل. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل کا مقام جسم انسانی میں بادشاہ کی طرح ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اور بے شک انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو ٹھیک ہو گیا تو تمام بدن ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا. سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے. کسی کا دل سنور جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کا پورا وجود سنور جاتا ہے، اور اگر کسی کا دل بگڑ جائے تو اس کا پورا وجود بگڑ جایا کرتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دل کی قسمیں کتنی ہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے
دل کی 3 قسمیں بیان فرمائیں: قلب سلیم، قلب منیب اور قلب آثم۔ ہمیں اپنے دل کے حوالے سے غور کرنا ہے کہ یہ دل برائیوں کے خیالات کا مرکز بنا ہوا ہے یا ہمارا دل نیکیوں کے جذبے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہو تو اپنا دل کس قسم کا ہے، قلب سلیم ہے، قلب عاصم ہے، قلب منیب ہے، ان تینوں کی تعریف کے بعد ہم اپنے قلب کے حوالے سے اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ قلب سلیم، در حقیقت اللہ کو یہی قلب مطلوب ہے، یہی دل مطلوب ہے۔ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو چیزیں نفع پہنچائیں گی ان میں قلب سلیم کو بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر کے آئے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قلب سلیم لے کر آنے والے کو اس کا قلب سلیم ضرور نفع پہنچائے گا۔ انسان سمجھتا ہے مال اور اولاد اس کی منفعت کا ذریعہ ہے، تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائیں گے اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوا، یعنی حاضر ہونے والا مال لے کر تو نہیں حاضر ہوا، اولاد بھی لے کر حاضر نہیں ہوا، لیکن اگر اپنا قلب دنیا کے اندر وہ سلیم بنا کر کے رکھا تھا، اس کے پاس قلب سلیم کا سرمایہ تھا، تو یہ قلب سلیم کل بروز قیامت اسے نفع پہنچائے گا۔ اس قیامت کے منظر کے حوالے سے تھوڑا سا سوچیں، جہاں نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، دولت جمع کرنے میں ہم نے زندگی تمام کر دی، اولاد کی پرورش اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کا خیال ہم نے نہیں کیا، جائز و ناجائز کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد، مگر جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوا وہ قلب سلیم اسے نفع پہنچائے گا۔ اب قلب سلیم ہے کیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ دل جو برے خیالات اور برے عقائد سے پاک اور صاف اور ایسے یقین کا مرکز ہو جو انسان کو ایسے راستے کی رہنمائی اور رہبری کرے جو اس کی کامیابی اور کامرانی کی منزل کی طرف لے جائے اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ ہو۔ برے خیالات، برے عقائد، اس سے یہ دل جو ہے وہ صاف ہو بالکل۔ خیالات بھی اگر پیدا ہوں تو اچھے خیالات پیدا ہوں، عقائد بھی جو موجود ہوں تو اچھے عقائد موجود ہوں، اور پھر یہ قلب جو ہے وہ رہنمائی اچھے کاموں کی طرف کرے، بھلائی کے کاموں کی طرف کرے، نیکیوں کے کاموں کی طرف کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہمارے جسم میں موجود ہے،
اگر وہ سلامت رہا تو پورا وجود سلامت رہے گا. اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اعضائے جسمانی سے جو کام ہوتے ہیں اچھے یا برے، ان سب کا تعلق اسی گوشت کے ٹکڑے سے ہے، اسی دل سے ہے. اگر دل میں اچھے خیالات ہوں گے تو ہمارے اعضاء سے اچھے کام ہوں گے، دل میں برے خیالات ہوں گے تو ہمارے اعضاء سے برے کام ہوں گے. تو ہمارا دل قلب سلیم ہے. اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اعضائے جسمانی سے کیا کام انجام دے رہے ہیں. اگر اچھے کام انجام دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قلب سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے. اس کی مثال علامہ قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں بڑے اچھے طریقے سے دی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ایک بیج کی طرح، جڑ کی طرح ہے. جس طریقے سے درخت میں کھٹے، میٹھے، پھیکے، کڑوے پھل لگا کرتے ہیں تو پھلوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ بیج ہی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھل ایسے نکلتے ہیں. اگر وہ جڑ اچھی ہو، وہ تخم اچھا ہو، وہ بیج اچھا ہو تو پھر پھل بھی اچھے نکلا کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر دل اچھا ہو تو اعضاء سے کام بھی اچھے ہی ہوا کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے، اعضائے جسمانی سے اگر اچھے کام سرزد نہ ہوتے ہوں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل بیمار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. تو گناہ تو اس نے ہاتھ سے کیا، گناہ اس نے آنکھ سے کیا، گناہ اس نے پیر سے کیا، لیکن دل پر سیاہ نقطے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ گناہ اس نے جو کیا ہے تو اس کی رہنمائی اس کو دل کی طرف سے ملی ہے اور دل اس کا برا تھا، اس لیے دل پر سیاہ نقطہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے تو خیالات یہی ہوتے ہیں کہ گناہ سے تھوڑا سا سکون ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس سیاہ نقطے کی وجہ سے اسے سکون نہ ملے بلکہ بے قراری کی حالت میں وہ گرفتار ہو جائے. یہی وجہ ہے آج جو پوری دنیا میں انسان بے قراری میں گرفتار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل بے چین ہے، دل کا قرار اٹھ چکا ہے. اور یہ دل کے قرار کے اٹھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج دن بدن گناہوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے اور گناہوں کی کثرت ہی کی وجہ سے دل کا سکون ختم ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قلب سلیم کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کو ہم صاف ستھرا رکھیں، ہمارے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہمارے دل میں برے خیالات آنے نہ دیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو اس کے اصول بتاؤں گا کہ دل کی حفاظت کے اصول کیا ہیں قرآن کی روشنی میں، تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ ہم اپنے دل کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں جس کی وجہ سے دل میں برے خیالات جنم نہ لیں اور ہم اپنے دل کی حفاظت کر سکیں. تو اعضاء کو ہم صابن سے دھو کر چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پورے بدن کو دھوتے ہیں، ظاہر کو بہت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنا وقت ہم ظاہر سنوارنے میں دیتے ہیں
اگر اس کا 10% وقت بھی ہم نے دل سنوارنے کے اندر اگر دیا تو دل سنور جائے گا، تو ہمارا جسم خود بخود انشاءاللہ سنور جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں یہ نہیں آیا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے جسم کو سنوار لیا، بلکہ فرمایا گیا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو سنوار لیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے قلب باطن کو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دیا۔ تو یہ قلب سلیم ہے۔ دوسرا قلب قرآن مقدس کی روشنی میں قلب آثم ہے۔ یہ قلب آثم کیا ہے اور قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ اب دل گنہگار، قلب آثم اسم کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، تو دل گنہگار ہے، تو یہ گنہگار دل سے کیا مراد ہے، کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ تو فرمایا گیا وہ دل جو ناکام اور نامراد، ذلیل و خوار کرنے والے عقائد و خیالات سے آلودہ اوہام کا مرکز ہو، یعنی ایسے اقدام اور اعمال پر آمادہ کرے جو انسان کی ذلت و خواری کا باعث اور مقاصد میں ناکامی کا ذریعہ ہو، ایسے کام کی طرف رہنمائی کرے کہ اس کام کو انجام دینے والا بندہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، تو یہ دل اسی کام کی طرف رہنمائی کرے۔ تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کن کاموں کی طرف کر رہا ہے، اس میں کیسے خیالات آ رہے ہیں، یہ کہاں جانے کی بات کر رہا ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، ہمارے قدم گناہوں کی طرف اللہ نہ کرے بڑھ رہے ہوں تو ہمارا وجدان ہمیں پکارے اور ہمارا ضمیر ہمیں پکارے کہ یہ تجھے قلب آثم ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے، تیرا دل قلب سلیم نہیں ہے، قلب آثم ہے۔ اور میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العظیم کہ جب ایسے خیالات آئیں اور پھر بندہ اگر رک جاتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو گناہ کی طرف رہنمائی، برائی کی طرف رہنمائی، ذلت و رسوائی کے کاموں کی طرف رہنمائی، برے عقائد اور برے خیالات کا مرکز اگر بن جائے تو اس کو کہتے ہیں آثم، قلب آثم۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک ان کا دل گنہگار ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ تو یہ قلب آثم کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب تیسرا قلب، آپ نے دونوں کی ڈیفینیشن سمجھ لی، دونوں کی تعریف سمجھ لی، قلب سلیم بھی اور قلب آثم بھی۔ تیسرا دل جو ہے وہ ہے قلب منیب۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا رہتا ہے، یا جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا رہا، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر کے آیا، یعنی اس نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، گناہ کی دعوت اسے ملی لیکن وہ ڈر گیا،
اب ایسا ڈرنا، اللہ کو نہ دیکھنے کے باوجود اللہ سے خوف کھا کر کے گناہ سے بچا رہنا، تو گویا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا دل لے کر کے آیا ہے جو دل قلب منیب ہے۔ منیب کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، لوٹنے والا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تعریف میں سمجھاؤں گا قلب منیب کی تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ وہ دل، قلب منیب کی تعریف، وہ دل جس میں برے خیالات پیدا ہوں تو وہ رد کر دے اور ایسے عقائد اور ایسا یقین پیدا کرے جو ذریعہ فلاح اور بہبود ہوں، یعنی دل میں اچھائی، برائی کا امتیاز ہو، اور برائی کی طرف لے جانے والے خیالات کو مسترد کر دینے اور نیکی پر آمادہ کرنے والے عقائد و یقین کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ یعنی ایسا قلب کہ ادھر برا خیال آیا اسے رد کر دیا، فوراً اسے ہٹا دیا، نہیں میں برے کام نہیں کروں گا۔ کسی نے برے عقیدے بیان کیے، میں اس کے عقیدے کو قبول نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بکواس کرتے رہتے ہیں، تو اندر سے دل کہتا ہے نہیں یہ عقیدہ اس کا غلط ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اور جہاں خوش عقیدگی کی بات آتی ہے دل قبول کر لیتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات آتی ہے دل قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رد کر دینے والا دل، برائی کو ایکسپٹ ہی نہ کرے۔ کوئی اگر برائی کی بات کرے، بھائی میں تم سے بچتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کچھ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ برائیوں کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آدمی خاموشی سے چپ چاپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا نکل جاتا ہے۔ تو یہ اندر اس کے پاس جو دل ہے نا، وہ دل اسے اس راہ کی طرف لے جاتا ہے، رجوع کراتا ہے اللہ کی طرف۔ اس کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ قلب بھی اللہ کا پسندیدہ قلب ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ اور قلب سلیم تو ایسا قلب ہے کہ اس قلب کی سچویشن یہ ہے کہ اس کے اندر برے خیالات آتے ہی نہیں ہیں، جب بھی خیال آتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے اور نیکیوں کے ہی خیالات جنم لینے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ دل ہے جو بارگاہ سمدیت میں مطلوب بھی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے قلب والے کو، جو ایسا قلب لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ رب العزت اس قلب کی بنیاد پر اسے ضرور بھی ضرور نفع عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آپ کو میں قلب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں کہ اللہ والے اپنے دل کے حوالے سے کتنے فکر مند ہوتے تھے اور انہوں نے اپنے دل کا کتنا خیال کیا، اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہو تو حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت منصور ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اس کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے جان سکیں کہ یہ قلب کس حد تک محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس قلب کو قلب سلیم بنانے کی کتنی ضرورت ہے۔ آج جو دنیا میں اور مخلوق پر آفت آتی ہے، ان آفات کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ان کی وجوہات کے حوالے سے فرماتے ہیں 3 چیزوں سے مخلوق پر آفت آتی ہے۔ نمبر 1 طبیعت کی بیماری سے، نمبر 2 عادت پر قائم رہنے سے، اور نمبر 3 فساد صحبت سے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی ہم میں کا کوئی ساتھی اس وقت جو ادارے کے طلبہ ہیں یا مبلغین ہیں، شاید ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہو کہ یہ 3 باتیں کیا ہیں۔ بظاہر تو آپ نے جملے سن لیے، لیکن اس کے معنی اور مطالب اور گہرائی تک شاید نہ پہنچے ہوں، تو میں اس کی تشریح بھی کر دوں گا۔ 3 چیزوں سے مخلوق پر آفت آتی ہے۔
طبیعت کی بیماری سے، عادت پر قائم رہنے سے، فساد صحبت سے۔ اب یہ طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ تو حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور یہ طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں حرام کا مال کھانا۔ یہ طبیعت کی بیماری ہے۔ مخلوق پر جو آفت آتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طبیعت کی بیماری، اور طبیعت کی بیماری یہ ہے کہ حرام کھانا، اور اسی طرح سے دل جو بیمار ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا حرام کاموں میں مصروف ہونا، اس سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو گناہ کبائر میں شمار فرمایا ہے، ان گناہ کبائر کا مرتکب جب کوئی ہوتا ہے تو اس کا دل بیمار ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیخ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت منصور ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور عادت پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ طبیعت کے حوالے سے تو آپ نے سمجھ لیا، عادت پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرماتے حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا اور غیبت کرنا، یہ عادت پر قائم۔ جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ان سے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، بچاؤ اپنی نگاہوں کو، اور جن چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا ان چیزوں کو سننے سے بھی بچو، اور جن چیزوں کو بولنے سے منع کیا گیا ان چیزوں کو بولنے سے بھی اپنی زبان کو بچاؤ۔ اب تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ حضور فساد صحبت کیا ہے؟ فساد صحبت تو حضرت منصور ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فساد صحبت یہ ہے کہ جب کبھی نفس میں کوئی خواہش جوش مارے تو اس کے پیچھے ہو لے۔ کوئی خواہش نے جنم لیا، کسی برائی کی طرف طبیعت نے مائل کیا، بتاؤ کیا چلو۔ اب یہ ہو لینا، یہ اگر کسی کی طبیعت کے اندر بن چکا ہے اور یہ تین عادتیں اگر کسی کے اندر آ گئی تو اس کا دل تو تباہ ہوا ہی ہوا، بلکہ وہ آفتوں میں گرفتار ہو جائے گا، اور آفتوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز مکمل نہیں، کامل نہیں جس کا دل حاضر نہیں۔ مراد یہ ہے کہ دل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تم کھڑے رہو تو ہر قسم کے خیالات سے اس کو پاک کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بالکل اسی طریقے سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اور توجہ صرف نماز ہی کے اندر نہیں، اللہ والوں کی شان اسی لیے فرمائی گئی، بیان کی گئی کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز مسجد میں ادا کر کے نکلے تو ان کا دل مسجد میں ہی معلق رہتا ہے،
کہ جب جلدی سے دوسرا وقت آ جائے تو پھر مسجد میں جا کر کے ہم نماز ادا کریں. اور ایسے پورے وقت میں دل کا معلق رہنا مسجد سے، اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو ان نماز کے اوقات کے اندر اپنے جائز کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی اللہ انہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب قلب سلیم ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور قلب منیب ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جسے اپنے قلب کی فکر ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں جھگڑ پڑے. یہ رسالہ قشیریہ میں علامہ قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی غصے کے عالم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کالا کہہ دیا ان کو، رنگ کالا تھا، آپ نے کالا کہہ دیا. حضرت بلال نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی. تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، توجہ چاہوں گا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے دل میں جاہلیت کا تکبر اب بھی باقی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تکبر اگر کسی کے اندر آئے تو اس کا دل جو ہے وہ جاہلیت کے طریقے پر ہے. تو اب آپ دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد سنا تو یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو گرا دیا اور قسم کھائی کہ اس وقت تک میں سر نہ اٹھاؤں گا جب تک بلال میرے رخسار پر اپنے پاؤں نہ رکھتے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک ان کے رخسار پر پاؤں نہ رکھا انہوں نے اپنا سر نہیں اٹھایا. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس حد تک ان کو اپنے دل کی فکر تھی. کیوں آخر یہ سب سوچتے تھے، اور آخر دل کے حوالے سے وہ اتنا سنوارنے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بے شک اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آپ دل کے حوالے سے سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ دل کتنی اہمیت کا حامل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کلا بل رأن علی قلوبہم، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے. یہ گناہوں کی کدورت اور خباثت و خواہشات کی کثرت جس کے دل میں جمع ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ ان کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے اس سے اس کی عقل جدا ہو جاتی ہے اور کبھی بھی اس کی طرف واپس نہیں آتی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس برائی کے بعد نیکی کرے جو اس کے دل کو صاف کر دے، اور وہ اگر گناہ کی بجائے نیکی کرے تو یقیناً دل کی روشنی بڑھے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل زنگ آلود ہو جائے تو فرمایا گیا نیکی کرو. اور ایک روایت میں یہ ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا
کہ جس طرح لوہے پہ زنگ لگتا ہے اسی طرح سے قلب انسانی پر زنگ لگ جاتا ہے، اور قلب انسانی کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دل کے زنگ کو مٹا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا فرمان ہے، اگر شیاطین نے انسانوں کے دلوں کو گھیرا ہوا نہ ہوتا تو وہ آسمان کی بادشاہی کی طرف دیکھ لیتے۔ شیطان نے انسانوں کے دلوں کو گھیر کے رکھا ہے، چوں طرف سے شیطان کا پہرا ہے، اگر یہ پہرا نہ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ آسمان کی بادشاہی کی طرف دیکھ لیتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے شیطان کا مقابلہ کیا اور گھیرے ہوئے شیطانوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، وہ زمین پر رہ کر کے بھی آسمان کی بادشاہت کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں، اسی وجہ سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے دل نے اپنے رب کو دیکھا کیونکہ انہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا تھا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیطانوں کے لشکر کو شکست دے کر جو دل کا تزکیہ کر لیتا ہے اس کے سامنے سے اللہ سارے حجابات کو ہٹا دیا کرتا ہے، اور اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اگر کسی بندے کا دل سلامت ہے اور وہ دل ایمان والے کا دل ہے تو وہ رب جو کہیں نہیں سما سکتا وہ اپنے مومن بندے کے دل کے اندر اس کے انوار و تجلیات کا ظہور ہو جایا کرتا ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق اپنے جلووں کی بارشیں وہاں پر کیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کا تزکیہ بھی کریں، قلب کی صفائی کی طرف جد و جہد بھی دیں۔ ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی محنت و مشقت ہم کرتے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے سنوارنے کی طرف بھی فکر کریں، اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھتا اسے خدا دیکھتا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ کسی کے دل کو چیر کر کے دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہے، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اور میں پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر جو بندہ قلب سلیم لے کر کے آتا ہے وہ قلب سلیم کل بروز قیامت اسے نفع پہنچائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو آلائش سے، گناہوں سے، برے خیالات سے، برے عقائد سے اسے پاک صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب کسی بندے کو شیطان اپنی طرف مائل کرتا ہے تو فوراً اس بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ رحمان کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے تسلط اور قبضے سے وہ بچ کر رحمان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں اپنے دل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ایسا قلب اللہ ہمیں عطا فرمائے جو قلب سلیم ہو، اور کل بروز قیامت بارگاہ سمدیت میں ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے،
افسوس، 100,000 افسوس، آج کا مسلمان گناہوں سے قلب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قلب مطمئن ہوگا تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوگا، اس کی یاد کی وجہ سے ہوگا، اس کی فرما برداری کی وجہ سے ہوگا، اس کی اطاعت کی وجہ سے ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کریں۔ خاص طور پر میں طلبہ سے گزارش کروں گا کہ اور ذمہ دار مبلغین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالو جو وقت قلب کے احتساب کا ہو، جس کے اندر اپنے دل پر غور کرنے کی طرف توجہ دو کہ یہ دل کس کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا کہ اللہ اکبر، جو سامان تجارت کے حوالے سے جن کو یہ بتایا گیا، ان کے سامان تجارت کا معاملہ یہ تھا کہ کشتی کے اندر، جہاز کے اندر، بحری جہاز میں ان کا سامان تجارت رکھا گیا اور کشتی روانہ ہوئی۔ بہت دور تک جانے کے بعد ان تک اطلاع پہنچائی گئی کہ حضور آپ کا جہاز ڈوب چکا ہے اور لاکھوں کا آپ کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے قلب کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے بعد اپنے سر کو اونچا کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اطلاع پہنچی کہ حضور وہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ آپ کا نہیں کسی اور کا تھا، وہ جہاز تو کنارے پر لگا اور لاکھوں کا آپ کو نفع پہنچا ہے۔ آپ نے اپنی گردن جھکائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اوپر کر کے عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ مال کے نقصان کی اطلاع دی گئی تب بھی الحمدللہ کہا اور نفع کی اطلاع دی گئی تب بھی الحمدللہ کہا؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب خوشی کی خبر ملتی ہے تو بندہ رب کو بھول جاتا ہے، اور تکلیف کی جب اطلاع ملتی ہے تو بندہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب کی ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو جب تم نے نقصانی کی اطلاع دی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں نقصانی کی خبر سننے کے بعد میرا دل یاد الہی سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا وہ تو بدستور اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے اور اس پر نقصانی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسے ہی جب نفع کی تم نے اطلاع دی تو میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ اسے اس کی بھی فکر نہیں کہ کتنے کا نفع ہوا ہے، وہ تو یاد الہی میں مصروف ہے۔ تو میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے ساتھیوں، پیارے مبلغین، آپ سے میری یہی گزارش ہے، قلب کا احتساب کرو، قلب کے حوالے سے غور و فکر کرو، اس لیے کہ جسم انسان دیکھتا ہے اور دل خدا دیکھتا ہے۔ جو خدا کے دیکھنے کی جگہ ہے اسے پاک صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو، اور جب وہ پاک اور صاف ستھرا ہو جائے گا تو ایسا دل صرف دنیا ہی میں ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ انشاءاللہ العظیم یہ دل ہمیں آخرت میں بھی نفع سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم نفس کی خواہشوں کو کچلنے کی کوشش کریں، اس کے مطالبات کو کچلنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور دل کو زندہ کرنے کا اور ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، اللہ والے کی محفلوں میں بیٹھیں، انشاءاللہ العظیم اس کی وجہ سے بھی دل جو مردہ ہوتا ہے وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو، ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے قلب باطن کو گناہوں کے جذبات سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.